نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ برادران اسلام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت پانے والوں اور گمراہ ہونے والوں کا ذکر کیا کہ وہ قرآن کریم کی مثالیں سن کر کافر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بے حکم لوگ جو ہیں قرآن سے وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ اب ان فاسقین کی مزید صفات بتائی جاتی ہیں کہ وہ جو گمراہ ہونے والے ہیں، بے حکم ہونے والے لوگ ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، پکا ہونے کے بعد۔ اس عہد سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے حضور پر ایمان لانے کے لیے انبیاء کرام سے لیا تھا، اور انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے حضور پر ایمان لانے کا عہد لیا، تو ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 عہد کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ ایک اپنی ربوبیت کا عہد، دوسرا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تبلیغ رسالت کا کہ وہ دین کو قائم کریں گے، اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ کہ وہ حق کو نہ چھپائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ لوگوں تک اللہ کے احکام کو خوب کھول کر بیان کر دیں گے اور اس میں کوئی چیز چھپائیں گے نہیں۔ تو یہ فاسق لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ جیسے کسی نے کہا تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ اللہ سے تعلق توڑنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن فاسق لوگ ان چیزوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اس سے تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑے، اور جو تجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دے، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تو بھلائی کر۔ اور فساد فی الارض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنا، یعنی کفر کو پھیلانا، یہ فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اس لیے مومن اور کافر دونوں ہی لڑتے ہیں، لیکن مومن لڑتا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اور کافر لڑتا ہے زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے۔ وہ جیسے کسی نے کہا جنگ مومن سنت پیغمبری، جنگ کافر فتنہ و غارت گری، تو زمین میں فساد اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو اللہ نے تعلق جوڑنے کا جو حکم دیا وہ ایمان کا تعلق ہے،
اور جو توڑنے کا حکم دیا وہ اللہ کے نافرمانوں سے قطع تعلق کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سے تعلق جوڑو گے تو تمہیں دونوں جہان میں نفع حاصل ہوگا، اور اگر اللہ کے رسول سے تعلق توڑو گے تو دونوں جہان میں نقصان اٹھاؤ گے۔ نبی سے رشتہ غلامی جوڑو کہ اس میں بندوں کی عزت ہے، اور نبی کے دشمنوں سے تعلق توڑو کہ اس سے مسلمان کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دوستی اور محبت کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے، اور فاسقین کی ان صفات رذیلہ سے مسلمانوں کو بچائے رکھے، جن کی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تفصیل بتائی کہ فاسق لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ وازواجہ واحبابہ اجمعین۔